السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہے اینڈ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ تو آج پھر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک الگ عنوان کے ساتھ آئی ہوں، جس میں ہم کچھ الگ پڑھیں گے، یعنی کچھ الگ سیکھیں گے، کچھ الگ سوچیں گے، کچھ الگ باتیں بتائیں گے ایک دوسرے کو۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمارے اردو کے تیسرے سبق کے سے پہلے اس کے 2 سبق ہیں، مواخات مدینہ اور حمہ، ان کو جا کے غور سے دیکھیں، ان کو سیکھیں، اور پھر آج کا جو لیکچر ہے اس میں آئیے۔ آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے نا یہ کام کیجیے، اس کے بعد آپ جائیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا، اور جو بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے یا جو بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے جس بھی ٹاپک پہ انگلش، اردو، میتھ یا سائنس میں سے، وہ میں آپ کا سالو کر دوں گی، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، یعنی وہ انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، ان کے آنسرز پراپرلی ان کے جو آنسرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو جی آج جو ہے جو بیسک چیز ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور آج کا جو دن ہے اس کو سب سے پہلے ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے متفرق سرگرمیاں، یعنی الگ الگ ٹائپ آف سرگرمیاں۔ آج ہم بہت سی سرگرمیاں کریں گے جس میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے، یعنی ایک ہی جو ہے ایک ہی لیکچر کے اندر ہم لوگ الگ الگ چیزیں سیکھیں گے، جو آپ سب کے لیے جو مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے گا، جو بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگوں کو ملنا بھی چاہیے سیکھنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم مختلف یعنی الگ الگ یا مختلف سرگرمیاں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلے ٹاپک سے، یعنی لفظی زنجیر۔ تو اب آپ سب لوگ سوچو گے کہ لفظی زنجیر ہوتا کیا ہے؟ لفظی زنجیر الفاظ کا تسلسل ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم لوگ ایک لفظ کے آخر میں جو لفظ آتا ہے اس سے نئے لفظ بناتے ہیں، پھر اس کے آخر میں جو لفظ آتا ہے اس سے نیا لفظ بنایا جاتا ہے، یعنی ایک جو چین ہوتی ہے، ایک جو ایروز کا جو ایک بنڈل ہوتا ہے وہ آگے جاتا رہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لفظی زنجیر، یعنی لفظوں کی گاڑی، یعنی لفظوں کی ریل گاڑی، جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپ آف اینڈنگ ورڈ سے نیا لفظ بنا کر اس کو ایک لفظ بنا دیتے ہیں، یعنی ایک چین بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ لفظی زنجیر میں ہم ایک الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بناتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ایک جو لفظ ہمیں ملتا ہے، جیسے کتاب، اگر میرے پاس ایک لفظ کتاب ہے تو اس کے آخر میں بے آ رہا ہے، تو بے سے میں نیا لفظ بناؤں گی۔ اگر میں لکھ دوں کوئی بھی مطلب کہ میں بے سے اگر کوئی سینٹینس بنا دوں بابا، تو آخر میں بابا کے آخر میں الف آتا ہے تو الف سے میں انار بنا دوں، رے سے رات آتا تو رات لکھ دیتی ہوں، تے سے تتلی آتا تو میں تتلی لکھ سکتی ہوں، یہ سے یاد آتا تو میں یاد لکھ لیتی ہوں، دال سے درخت آتا تو میں درخت لکھ دیتی ہوں، پھر تے آ گیا، تے سے تربوزہ آتا ہے تو میں تربوزہ لکھ دیتی ہوں، ہے سے جو آگے ہار آتا ہے تو میں ہار لکھ دیتی ہوں، رے سے رات آتا ہے، یعنی اسی طرح جو یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ آپ اس کو ایک چین بھی کہہ سکتے ہو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہو، یعنی کچھ لفظ ہمیں دیے جاتے ہیں، اس میں جو سلسلہ ہوتا ہے لفظ کا وہ جاری رہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لفظی زنجیر۔ تو آئیے اب ہم کچھ لفظی زنجیر بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک ورڈ ملا اردو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں کیا لفظ ملا اردو، تو اردو کے آخر میں آتا ہے واو، تو واو سے یہاں پہ انہوں نے ایک نیا ورڈ بنایا ہے جو ہے ورک، ٹھیک ہے، اردو سے نیا ورڈ بنایا جو ہے ورک۔ اب ورک کے آخر میں کاف آ رہا تھا، کاف سے انہوں نے بنایا قلم، قلم کے آخر میں میم آ رہا تو میم سے انہوں نے مسجد بنا دیا، مسجد کے آخر میں دال آ رہا ہے تو دال سے انہوں نے درخت بنا دیا۔
آگے آپ لوگوں کو جتنا انہوں نے دیا آپ اتنا ہی بناؤگے. تو لفظ زنجیر جو چیز ہوتی ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے. آپ کو ایک پیٹرن کیا ہوتا ہے, آپ کو اس کے اینڈنگ لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے, اس لفظ کو دیکھ کے آپ آگے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اس سے آپ نئے نئے لفظ بناتے ہیں. ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لفظ زنجیر میں جو لفظ آپ لوگ یوز کر لے رہے ہیں اس کو ہم نے دوبارہ یہی یوز کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر میرے ایک ورڈ ہے جو رات میں اسٹاپ ہو رہا ہے, اس سے میں رے سے رات بناتی ہوں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے رے سے کیا کیا لفظ بنتے ہیں, تو میں وہی رات بار کرتی ہوں, تو یہ غلط ہو جائے گا. اس سے آپ کے لفظ زنجیر خراب ہو جائے گی. آپ نے نئے نئے ورڈس یوز کرنے تاکہ آپ کے ووکیبلری میں بھی کچھ اضافہ ہو, جو کہ بہت اچھا بھی ہوگا. اوکے, دوسرا جو کام ہم لوگ کریں وہ الف بائی ترتیب ہے. تو اب آپ لوگ سوچو گے یہ الف بائی ترتیب کیا, آف کورس آپ سب کو پتہ ہوگا الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے. جب بھی ہم لوگ 1 2 الف بے پہ, اگر آپ کو اردو ہندسو میں الف بے پہ تے وہ ہوتی ہے تو آپ کو پھر یہ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. یعنی الف بائی ترتیب میں ہم الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیتے ہیں. یعنی حروف تہجی آپ لوگوں کو پتہ ہے الف مدہ بے پے تے ٹے سے جیم جے ہے ہے ڈال ڈال زار رے زے. یہ تو اس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ ورڈز کو ترتیب دیتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں الف بائی ترتیب. تو جب بھی ہمیں کچھ بنڈل آف ورڈز ملتا ہے اس کو ہم لوگ ترتیب دے کے ان کو ایک سیٹنگ ان کی جو ہوتی ہے وہ ان کو فکس کر کے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں الف بائی ترتیب. اگزامپل لیتے ہیں, جیسے یہاں پہ ہے خزانہ, مقام, تحفہ, کائنات یا بزدل. اب اس کو جب میں ترتیب دوں گی تو میں پہلے دیکھوں گی الف مد آ بے, ہاں بے سے مجھے آیا بزدل, تو میں بزدل پہلے لکھ دوں گی. ٹھیک ہے, تو میری ترتیب کے مطابق سب سے پہلا الفاظ بزدل ہوگا. بے پے ٹے سے جیم چے خے خے. تو یہاں پہ خزانہ مطلب کہ نہیں, بے کے بعد بے پے تے آتا ہے نا, تے سے میں تحفہ لکھوں گی, پھر میرے پاس خے سے خزانہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آگے جاؤں گی. یعنی جیم چے ہے ڈال ڈال زار رے زے شین صاد ضاد توئیں زوئیں آئیں غائن غائن اور صاد ضاد. ٹھیک ہے, کاف گیف لام میم نون واو ہا حمزہ یاں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے پھر پتہ چل جائے گا کہ خزانے کے بعد کاف گیف میں جو ہوتا ہے وہ کاف میں مجھے کائنات ملتا ہے اور میم سے مجھے مقام ملتا ہے. تو میری ایک لفظی زنجیر جو ہے وہ بن جائے گی. تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا بزدل, اس کے بعد تحفہ, اس کے بعد خزانہ, اس کے بعد کائنات, اس کے بعد مقام. اور تیسری جو چیز ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ ہے ایک لفظ میں موجود حروف کو استعمال کرتے ہوئے نئے لفظ بنانا. یعنی ہمیں ایک ورڈ ملا ہوا ہے اور اس سے ہم لوگ نئے لفظ بنائیں گے. اس سے ہم بیسیکلی کہتے ہیں جب ہم لوگ ایک ہی لفظ کے نئے لفظ بناتے ہیں. کہ ہم ایک لفظ ملا ہوا ہے شاندار, اب میں اس سے جتنے زیادہ لفظ بنا سکتی ہوں میں بناؤں گی. جیسے شاندار سے اندر, نشان, روشن, انار. یعنی اس ورڈ کے اندر شین, الف, نون, رے, دال اور رے, ان لفظوں کا استعمال کر کے مجھے نئے لفظ بنانے. یعنی ان لفظوں میں ہی جو ورڈز ہیں انہیں کا استعمال کر کے بنانے. تو یہ بیسیکلی ایک بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے. لفظ کا پہلا حروف ہٹا کر کسی دوسرے حروف کے استعمال سے نیا لفظ بنائیں. یعنی جو لفظ کا جو ہمیں ورڈ ہے بیل, تو اس میں جو اس کا پہلا لفظ ہے یعنی بے, تو اس کو ہٹا کے میں کوئی اور ایسا تہجی سے جو ورڈ نکالوں گی وہ یہاں پہ فکس ہوگا. وہ ہمیں نئی جو ہے ورڈ دے کر جو میننگ فل ہوگا. تو وہ جو ہوگا وہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ اس ورڈس کا ہم آواز الفاظ ہیں. یعنی بیل, بے کو ہٹا کے نون لگا دے تو نیل, بے کو ہٹا کے تیل لگا دے تو تیل, بے کو ہٹا کے میم لگا دے تو میل, بے کو ہٹا کے فیل لگا دے تو فیل, بے کو ہٹا کے کاف لگا دے تو کیل. تو نیل, تیل, میل, فیل, کیل, یہ سارے جو ہیں ایک میننگ فل بات میں ورڈز ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں ایک دوسرے کے بھی اور بیل کے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ہدایات کے مطابق حرف کے نقطے ہٹا کر نئے لفظ بنانا.
یعنی ابھی ہمیں ایک ورڈ ملے گا، اس میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہوئی ان کے مطابق ہم انہیں ان کے ورڈس نکالیں۔ تو یہاں پہ مجھے ملا ہے ورڈ شیر۔ شیر کے 3 نقطے ہٹا دیں تو لفظ بنتا ہے سیٹو۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ کے پاس شیر ہے، آپ شیر کے اوپر سے جو شین کا 3 نقطے ان کو ہٹا دیں۔ میں نے ہٹا دیے تو مجھے کیا مل گیا؟ سیر، ایگزیکٹلی۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے مجھے ملا ہے جال، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جال لفظ کے سے جیم نقطے ہٹا دیں تو بنتا ہے حال۔ ایک جال ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے جو 3 کے نقطے ہیں یعنی ایک ہی نقطہ ہے تو اس کو ہٹا دیں تو ملتا ہے حال۔ بتاؤ جو یہ ایک ورڈ ہے اس میں حروف تے کا ایک نقطہ ہٹا دیں تو بنتا کیا؟ تے کا نقطہ ہٹا دیں اور بنتا ہے بناؤ، ٹھیک ہے۔ بتاؤ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب ایک سرگرمی ہے، الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے۔ تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شدت، دماغ، سکندر، بہادر، رہبر، زیب۔ تو سب سے پہلے جو ورڈ آئے گا وہ ہے بہادر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا بہادر، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا دماغ، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا زبان، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا رہبر، ٹھیک ہے۔ رہبر کے بعد ہمارے پاس آئے گا سکندر، سکندر کے بعد ہمارے پاس آئے گا شدت، ٹھیک ہے۔ 10 ذیل الفاظ سے نئے الفاظ بنائیں، یعنی معلومات ہے تو اس معلومات الفاظ سے میں نے نئے لفظ بنے۔ اس میں ہم بنا سکتے ہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم بناتے ہیں معلوم، تے آئین لام، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، معلوم ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بنا سکتے ہیں علم، ٹھیک ہے، معلوم اینڈ علم۔ اس کے بعد امام، امام بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد مات نہیں ہوتا، ہاں معلومات، علم نہیں معلوم، علم، مات، ٹھیک ہے، یہ لفظ بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو گھر کا ایک کام دیتی ہوں کہ آپ نے متفرق سرگرمیوں کی مشق کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی ان کی سرگرمیاں کی ہیں آپ نے ان کی مشق کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے لیسن میں جو نئی ہم لوگوں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی۔ کل کے لیسن میں ہم لوگ کچھ نیا سیکھیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔